السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، عید کا وقت قریب ہے اور جو پرشاسن کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے، ہمیں اس طریقے سے کام کرنا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہے، اور مسجد کے باہر ہم لوگوں کو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اپنے اپنے مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ جو مسجد کی حدیں ہیں، جو جہاں تک مسجد کا ایریا ہے، وہاں تک آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیے۔ جو راستے ہیں اس پہ کوشش یہ کیجئے کہ ہم ان راستوں پر نماز نہ پڑھیں، کیونکہ جو فرمان ہے سی ایم صاحب کے اور پی ایم صاحب کے، تو ہمیں ان لوگوں کے فرمان کا بھی پالن رکھنا ہے۔ پرشاسن کا جو حکم ہے، پرشاسن کی بات کو ماننا ہے، کیونکہ پرشاسن ہمارے لیے بہت کام کرتا ہے۔ ہمارے لیے ہی بیچارے جو ہے پولیس پرشاسن جو ہے ہمارے لیے کھڑے ہو کر کافی اپنا وقت خراب کرتے ہیں، ان کے پاؤں درد کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسی پوزیشن میں ان لوگوں کی باتوں کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے اور ماننا چاہیے، نہ کہ اپنی غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں کسی بھی طریقے سے، اور کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو میں عرض کرنے والا تھا کہ ایک وظیفہ میں آپ تمام حضرات کو دوں گا انشاءاللہ عید کے دن کا، ہے نا، خاص عید کے دن ظہر کی نماز میں یا پھر عشاء کی نماز میں آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ سورہ کوثر کا میں وظیفہ بتاؤں گا، جو طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے سے اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا، انشاءاللہ تعالی زندگی پر رشید اختر کو یاد رکھیں گے۔ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، بہت پیاری صورت ہے، اس کی پاور کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی میں وہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، سورہ کوثر کا وہ وظیفہ کہ عید کے دن اگر آپ کرتے ہیں 1 شوال یعنی کہ چاند کی 1 تاریخ کو اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تو جو چاہیں گے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو وہ حاصل ہوگا۔ کیونکہ میں آپ کو کیا کہوں، کیا بتاؤں، میں زیادہ باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ ایسا کر لیجئے یہ ہو جائے گا، ایسا کر لیجئے ویسا ہو جائے گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا، اللہ کی ذات سے آپ جو چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو آپ ضرور انشاءاللہ تعالی آپ اس کو کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے چاہا اللہ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وظیفہ بتاؤں میں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹے کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا، لیکن اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرنا تاکہ تمامی لوگوں کے پاس میرا یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سورہ کوثر کا وظیفہ۔ جیسے ہی عید ہو جاتی ہے، ہم لوگوں نے عید کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں ظہر کے بعد یا پھر عشاء کے بعد سورہ کوثر کا وظیفہ اگر کوئی بھی انسان کرتا ہے، انشاءاللہ حسب دستور انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد پورے ہوں گے، ہر مرادیں انشاءاللہ اس کی پوری ہوں گی۔ اب طریقہ اس کا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سورہ کوثر کی فضیلت اگر آپ سن لیں گے تو حیران ہو جائیں گے، آپ خود تعجب کریں گے، اوہ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ کوثر وہ سورت ہے جس کو اگر کسی مقصد کے لیے پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ کوثر اگر کسی پریشانی میں پڑھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے صدقے میں اس کی پریشانی کو ختم فرما دیتا ہے۔ سورہ کوثر اگر کسی بیماری میں پڑھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ کوثر اگر کوئی کام بگڑنے والا ہوتا ہے، اگر وہ پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتا ہے تو بگڑے کاموں کو جو ہے اللہ رب العزت بنا دیا کرتا ہے۔ سورہ کوثر وہ صورت ہے 30ویں پارے کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ وہ صورت ہے جس کو اگر کسی بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ رب العزت اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج اسی صورت کا انشاءاللہ تعالی میں وظیفہ بتاؤں گا، شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لینا، سن لینا، بالکل جیسے کہ عید کی نماز ہم لوگ پڑھ کے فارغ ہو جائیں، ظہر کی نماز میں یا پھر عشاء کی نماز میں کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر لیں، صرف ایک بار اور ایک ہی دن، 2 بار نہیں کرنا ہے، 2 دن نہیں کرنا ہے، صرف ایک ہی بار ایک ہی رات کرنا ہے۔ سب سے بہتر تو وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اگر اس عمل کو کرتے ہیں حسب منشا، حسب دستور، جو چاہیں گے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو وہ حاصل ہوگا۔ اتنی پیاری تاریخ 1 شوال ہوگا اور عید کا دن ہوگا، بڑی خوشی کا دن ہوگا، اللہ رب العزت خوشیوں پہ خوشیاں آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو جیسے ہی عید کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز میں یا پھر جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود پاک ہم کو پڑھنا ہوگا، اور درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں سورہ کوثر جو ہے وہ ہم کو
101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ ہم کو درود پڑھنا ہے۔ جس مقصد سے آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر لیجئے۔ آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی وہ غیب سے امداد پوری فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ کو غیب سے مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا ماننا ہے، الحمدللہ ہر سال میرا آزمایا ہوا ہے، میں خود بھی کرتا ہوں، لوگوں کو تلقین بھی کرتا ہوں، آپ لوگ کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کی تعریف میں بتا نہیں سکتا، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور اگر تعریف میں بتانے پہ آ جاؤں، فضیلت اگر میں بتانے پہ آ جاؤں تو کئی گھنٹے کی ویڈیوز ہو جائے گی، لیکن فضیلت اس کی ختم نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ تمامی حضرات خاص کر عید کے دن انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کا، اس وظیفے کا اہتمام کریں اور کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میری درخواست بس یہیں تک تھی، اچھے طریقے سے عید کو اپنے گھروں پہ منائیے اور دوسرے لوگوں سے ملیے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن جو پرشاسن کا حکم ہے اس کو نظر انداز مت کریے، اور اچھے طریقے سے جو پرشاسن کہہ رہا ہے پرشاسن کی بات کو مانیے، اور جیسے جیسے جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے ہماری سرکاروں نے، سمجھے، انڈیا کی سرکار نے، تو اس کو ہم کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ اسی گائیڈ لائنوں کا پالن کر کے اور ہم کو جو ہے اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر اتر چکے ہیں تو اس کے لیے ہم کو کوئی بھی دکھی نہیں ہونا ہے، بھائی مندر اور مسجد سبھی پیسے اترے ہیں، جو بھی سی ایم صاحب کا، یوگی آدتیہ ناتھ جی کا جو اعلان ہوا تھا وہ سبھی کے لیے ہے، ہمارے لیے اکیلے نہیں ہے، تو سبھی کو پالن کرنا ہے، سبھی اچھے طریقے سے اپنے گھر پہ رہے، خوش رہے انشاءاللہ تعالی، زندگی باخیر رہی۔ تو اگلی ویڈیو ملاقات کروں گا، اللہ حافظ، دعائے خیر میں آپ فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا، اللہ حافظ۔ تمامی حضرات تیار ہو جائیں کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے نا، عید کا جیسے ہی چاند نظر آئے فوراً اس عید کی خوشی میں، ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی عید کا چاند نظر آ چکا ہے، اتنی خوشی کہ صبح عید ہے، تو اس خوشی میں ایک تو یہ خوشی کہ چاند نظر آ گیا، عید ہونا ہے صبح کو، اور ایک خوشی یہ کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے فوراً ہم کو وظیفہ کرنا ہے آیت الکرسی کا۔ اگر کوئی بھی انسان عید کا چاند نظر آتے ہی میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ آیت الکرسی کا، اگر آیت الکرسی شریف کا اگر کوئی بھی انسان یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس دن، اس تاریخ، اس رات کو، اس دن میں، یعنی اس شام کو وظیفہ کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں جو چاہے گا انشاءاللہ دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت اسے عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ وہ مقدس ساعت ہوگی جس میں عید کا چاند نظر آئے گا، اور عید کا چاند نظر ہونے کے ساتھ ساتھ فوراً انشاءاللہ تعالی ہم کو آیت الکرسی کا یہ مقدس وظیفہ کرنا ہوگا، جس کی فضیلت اگر آپ سن لیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ فضیلت بھی بتانے کی کوشش کروں گا اور اس کا وظیفہ بھی مکمل بتانے کی کوشش کروں گا، بس میری یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے، عید کے دن اور چاند رات والے دن اور اس سے ایک دن اور بعد، یعنی کہ 3 دن تک اس وظیفے کو کر لینا، کسی مقصد سے اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ رب العزت آپ کے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے گا۔ شروع سے لے کے آخر تک مکمل آیت الکرسی شریف کی یہ وظیفے کی ویڈیو دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وقت اب ان قریب ہے، عید کا الوداع ہو چکا ہے، الوداع شریف، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک، الوداع اب تو رخصت ہو گیا، پورا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، جب الوداع ہو جاتا ہے تو رمضان شریف کا مہینہ ہی رخصت ہونے لگتا ہے نا، تو بس انشاءاللہ 2 دن کے بعد جیسے ہی چاند نظر آئے عید کا فوراً اس وظیفے کو کریں، آپ بھی کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو کرنے کی تلقین کریں، تاکہ جو بھی پریشانی کسی مقصد کے لیے اگر ہم چاہیں تو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، اس رمضان کے مہینے کے فیضان سے ہم سبھی کو مستفیض و مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین لکھ دیجئے گا، آمین چاہے بول دیجئے گا یا پھر کمنٹ میں لکھ دیجئے گا، ٹھیک ہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو وظیفے تو آپ نے بہت کرے ہی ہیں پورے رمضان، الحمدللہ رمضان شریف کے مہینے کے اکثر و بیشتر میں نے وظیفے اپنے اسی چینل پہ دیے ہیں، لیکن ایک خاص وظیفہ ہے جو جیسے عید کا چاند نظر آئے انشاءاللہ فوراً آیت الکرسی شریف کا وظیفہ آپ کر لینا، کیونکہ اس کی فضیلت اگر آپ سن لیں گے تعجب کریں گے، اس کی آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت اور اس کی پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آج، ٹھیک ہے، شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں۔ آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائے ہیں
تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن گھنٹے کو آن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، لیکن لائک کرنا یا مت کرنا لیکن اس کو شیئر ضرور کرنا تاکہ عید چاند رات کے دن تک میرے یہ ویڈیو تمامی لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ آیت الکرسی شریف کا وظیفہ کر لیں۔ جو کر لے گا انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ حقیقت یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ جو چاہیں گے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، اس کے بعد آیت الکرسی شریف کی تھوڑی سی میں فضیلت بتاؤں گا۔ وظیفہ یہ ہے جیسے ہی چاند رات عید کا چاند نظر آتا ہے تو تراویح تو نہیں ہونا ہے، عید کا چاند جیسی نظر آئے گا چاہے وہ 29 کا ہو یا پھر 30 کا ہو، جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے یا پھر کہیں سے شہادت ملے تو عشاء کی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے بھائی۔ تراویح نہیں ہوں گی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تراویح چاند نکلتے ہی چاند دکھتے ہی تراویح ختم، سمجھے؟ چاند دکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح شروع ہوتی ہے اور ادھر جو ہے چاند جیسے ہی دکھے گا تراویح ختم۔ لیکن عشاء کی نماز ہم کو پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں ہم کو جو ہے آیت الکرسی شریف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ تو جیسے ہی چاند نظر آ جائے یا پھر کہیں سے شہادت مل جائے کہ عید کا چاند نظر ہو چکا ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صبح صادق جب تک فجر کا ٹائم شروع نہ ہو، پوری رات کسی بھی حصے میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اپنے ہر اس مقصد کے لیے جو آپ کا مقصد ہو۔ اب طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹائم بتا دیا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے صبح صادق تک، یعنی جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جب تک آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود آپ کے یاد ہو۔ اگر کوئی درود یاد نہیں ہے تو اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں ہم کو آیت الکرسی جو ہے 140 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 140 مرتبہ، 140 بار ہم کو پڑھنا ہے۔ 140 بار جب ہم آیت الکرسی کو پڑھ لیں گے پھر ہم کو جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کی جو حیثیت، جو حسب منشا، جو حسب دستور آپ جو چاہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے آپ مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کو آپ کی طلب سے سوا جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کو عطا فرما دے گا، کیونکہ اس کی طاقت بہت ہے، اس کی فضیلت بہت ہے۔ یہ وظیفہ ہو گیا، وظیفہ مکمل۔ اب میں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، سمجھاتا چلوں۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس نے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو مسعود یہ بتاؤ قرآن میں سب سے بڑی کون سی آیت ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے آقا نے فرمایا ابو مسعود صحابی سے، اے ابو مسعود یہ بتاؤ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی؟ تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم۔ پھر فرمایا میرے آقا نے، اے ابو مسعود قرآن میں کون سی آیت ہے ایسی جو سب سے بڑی ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، سب کچھ آپ پر قربان، سرکار آیت الکرسی ہے۔ اتنا سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر ہاتھ مارا، صحابی کے، اور سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو مسعود تم کو علم مبارک ہو، اے ابو مسعود تم کو علم مبارک ہو، یہ آیت بڑی عظمت و فضیلت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سرکار نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھے گا ایک بار، ہر نماز میں فرض کے بعد میں ایک بار اگر کوئی بھی انسان آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث شریف سے ثابت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ایک بار فرض نماز کے بعد اگر کوئی بھی انسان ایک بار پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر نسائی شریف میں
نسائی شریف کی حدیث پاک حضور سرکار نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا ایک بار ہر نماز کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا، اللہ اس کی پناہ، اللہ جو ہے اس کو اپنے حفظ میں رکھے گا، اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا وہ ہر بلا و آفات سے محفوظ رہے گا۔ بخاری و مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھتا رہے گا، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو شخص آیت الکرسی پڑھتا رہے گا وہ شیطان جن کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ کوئی بھی انسان صحیح، اگر کسی کے گھر میں جادو ہو رہا ہے، کوئی اور چیز ہو رہی ہے، جن ہے، بھوت ہے، اثرات ہے، خبیث ہے، مسان کچھ بھی ہے، اگر گھر سے اس کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے تو اپنے گھر میں کثرت کے ساتھ وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہے۔ کوئی بھی انسان اگر اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ گھر اس کا شیطان جن کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ اکثر بزرگان دین نے فرمایا ہے جو شخص سوتے وقت 3 بار درود شریف ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر ہزار باندھ کر انگلی سے اگر سو جائے گا تو وہ گھر چوروں، شیاطین اور جملہ بلیات سے محفوظ رہے گا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کی کتنی بڑی پاور بتائی ہے۔ تو جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آئے، ایک چاند کی خوشی، عید کی خوشی، دوسری خوشی، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی شامل کر لینا۔ آیت الکرسی شریف کا آپ وظیفہ کرنا، امید کرتا ہوں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم نہ چومے۔ رشید اختر زندہ ہے، تحصیل بہیڑی، گاؤں موی قاضیان، ضلع بریلی شریف کا رہنے والا ہوں۔ مجھ سے آ کر کے مل لیجیے گا۔ رشید بھائی آپ نے یہ بتایا تھا لیکن ہمارا کچھ نہیں ہوا۔ عقیدہ مضبوط، ذہن آپ کا بہترین اسی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں کے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ محبتوں کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔ آیت الکرسی شریف کی جیسے ہی چاند نظر آئے انشاءاللہ تعالی آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی، مزے میں 2 چندہ اضافہ ہوگا۔ اللہ آپ کو رحمتوں سے نوازے گا، برکتوں سے نوازے گا۔ اللہ ہم سب کو خوشیوں سے نواز دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کے کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرما دے، ہم سب کے آس اولاد میں برکتیں عطا فرما دے۔ ہم میں اگر کوئی لوگ بیمار حال، پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ ہم اگر یا اللہ ہم لوگ جو قرضے میں مبتلا ہیں، ہمارے یا اللہ تو ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، ہم سب کے کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی جو میں نے وظیفہ بتایا امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ ضرور کرنا، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، رشید اختر کے لیے دعا کرنا، میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہنا جس طریقے سے کرتے چلے آئے ہیں۔ زندگی باخیر رہی تو اگلے کسی اور ٹاپک میں اور کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔